الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کا یہ حصہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں جا بجا نماز کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز کو وقت پر پڑھو. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلاۃ وسطی کی خاص طور پر حفاظت کرو. تو قرآن مجید میں بار بار اس کو اتنی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ ہر ایک کو بار بار ہر جگہ پر کہا گیا کہ نماز کی ادائیگی صحیح طریقے پر ہو. اصل میں ایک تو نماز کو پڑھنا ہوتا ہے، ایک صحیح طریقے پر ادا کرنا ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے. نماز بعض لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ جیسے ان کے اوپر ایک بوجھ ہے جس کو وہ بس اتار کر پھینکنا چاہتے ہیں اپنے سر پر سے، اس لیے جلدی جلدی نماز پڑھ لی، نہ اس میں قیام صحیح کیا، نہ رکوع صحیح کیا، نہ قومہ صحیح کیا، نہ قعدہ صحیح کیا. پھر بعض اوقات تلاوت بھی صحیح نہیں ہوتی. تو وہ نماز بھی اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ بس تیزی کے ساتھ نماز پڑھ لی، کیا پڑھا خود انہیں پتہ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر معراج کا جو تحفہ کہا جاتا ہے وہ اہم ترین تحفہ نماز ہی ہے. اس لیے اس نماز کے ساتھ ایسا عمل کہ جس میں ادائیگی درست نہ ہو، تعدیل ارکان نہ ہو، بعض اوقات فرض مقدار بھی ہم پوری نہ کر سکیں یا واجب کی مقدار پوری نہ کر سکیں تو نماز درست نہیں ہوتی. اس لیے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اصل میں بہت سی خرابیاں ہمارے معاشرے میں ایسے پیدا ہو گئی ہیں کہ ان خرابیوں کو ہم خرابی نہیں سمجھتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے بہت سی خرابیوں کا ذکر فرمایا. جیسے صفوں کی درستگی ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا حاصل خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ تم اپنی صفوں کو درست کر لو. اگر تم نے اپنی صفیں درست نہیں کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا. اور دل ٹیڑھے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، آپس میں لڑائی اور جھگڑے ہوں گے. تو بظاہر تو صفوں کی درستگی کا حکم دیا جاتا ہے، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ نہ صرف ذکر فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی درستگی کا انتہا درجے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. ہمارے ہاں تو بعض اوقات صفیں موجود ہوتی ہیں، صفیں نہ ہوں تو نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو صفیں درست ہو جانی چاہیے صحیح، لیکن اس کے باوجود بھی بعض اوقات صفیں درست نہیں ہو پاتی.
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس طرح کی صفیں نہیں ہوتی تھی جیسے ہمارے یہاں ہیں. بعض اوقات تو زمین پر ہی نماز پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ صفیں درست ہوں، اس میں ٹیڑھپن نہ ہو، کجی نہ ہو. اور بعض روایتوں میں یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو اتنا درست فرماتے تھے کہ گویا ان صفوں کے ذریعے سے آپ نے تیروں کو سیدھا کرنا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اگر تیر سیدھا نہ ہو تو نشانے پر نہیں بیٹھتا جا کے. اگر صف درست نہ ہو، کوئی آگے نکلا ہوا ہو، کوئی پیچھے ہو، اور ایک صف سے اگر ہم تیر ماریں تاکہ وہ بالکل آخر میں جا کے نکل جائے، تو اگر صف سیدھی نہیں ہوگی تو یقیناً کسی نہ کسی کے لگ جائے گا. تو یہاں مبالغے کے طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اس حد تک صف درست فرمایا کرتے تھے کہ گویا ان صفوں کو اتنا سیدھا کرو کہ اس کے ذریعے سے تیر سیدھے ہو جائے. حالانکہ تیر تو انتہا درجے کا سیدھا ہوتا ہے، اس میں ذرا سا بھی ٹیڑھا پن ہو تو وہ اپنے ہدف کو نہیں پہنچتا. بعد میں فرمایا کہ اس طرح سے صفیں سیدھی فرمایا کرتے تھے کہ گویا آپ نے اس کے ذریعے سے تیروں کو سیدھا کرنا ہے. تو بہرحال یہ اہمیت کی چیزیں ہیں جس کو ہم نے آج غیر اہم سمجھ لیا ہے. بار بار کہنا پڑتا ہے کہ صفیں درست فرما لیں. خاص طور پر بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں صفوں کے نشانات بنے ہوئے نہیں ہوتے تو وہاں تو بہت ہی زیادہ خرابی دیکھنے میں آتی ہے. نماز جنازہ جب بھی ہوتی ہے اس میں عام طور پر اس بات پر کہا جاتا ہے کہ صفیں درست کر لیں، لیکن لوگ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. وہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہم سیدھے کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے، اپنے دائیں بائیں پر نظر نہیں ڈالتے، جس کے نتیجے میں صفیں ٹیڑھی ہوتی ہیں. اگر تھوڑی سی اہمیت دے دیں، صرف اپنے پیروں پر نظر ڈال لیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کسی کی ایڑی پیچھے نکلی ہوئی ہے، کسی کی آگے نکلی ہوئی ہے. اور ہمارے یہاں صفوں کو درست کرنے کا طریقہ ہے بھی یہی کہ اپنی ایڑیوں کو سیدھا کر لیں. آپ دیکھیے فوجیوں کی جو صفیں ہوتی ہیں کس طرح سے سیدھی ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے صف بندی تو یہ اہمیت کی چیز ہے جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے. تو بعض اوقات اس کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے جہاں اور بہت سے اسباب پیدا ہوتے ہیں وہاں ایک سبب قوم میں اختراق کا، انتشار کا یہ بھی ہے کہ ہم اپنی صفوں کو درست نہیں کرتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز جب پڑھیں تو صفوں کو اہمیت دیں، اس کی درستگی کو اہمیت دیں. اس میں پھر بہت سے احکام ہیں کہ ایک صف جب مکمل ہو جائے پھر دوسری صف شروع کی جائے، اور دوسری صف بھی امام کے پیچھے سے شروع کی جائے، پھر دائیں اور بائیں دونوں جانبیں برابر بڑھتی چلی جائیں. یعنی ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے بچوں کے بارے میں یہ کہ ان کی صف پیچھے بنائی جائے. البتہ اگر کہیں ایسی ضرورت ہے کہ سب مثلا ایک صف ہو گئی یا دو ہو گئی، اس کے بعد بچے اگر تیسری صف میں کھڑے ہو گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب اگر چوتھی صف والے آ گئے تو بچوں کو اب پیچھے مت ہٹائیے، بلکہ اب خود پیچھے چوتھی صف میں کھڑے ہو جائیں. جب ایک دفعہ بچے صف میں آ جائیں تو انہیں نہیں ہٹانا چاہیے، لیکن جب صفیں بن رہی ہوں اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اگر بچوں کو لے کے یا تو بالکل دائیں طرف کھڑے ہو جائیں یا بالکل بائیں جانب کھڑے ہو جائیں، درمیان میں لے کر نہ کھڑے ہو. ایک آدھ بچہ ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہوتا اتنا، لیکن بعض اوقات بچے آپس میں مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں پہلی دوسری صف میں، تو دو تین چار بچے اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ اس کی اہمیت کو بیان کیا جاتا تھا اور اس کی تربیت دی جاتی تھی کہ پہلے بڑوں کی صفیں ہوں، پھر بچوں کی ہوں، پھر عورتوں کی ہوں. تو یہ ترتیب قائم رہنی چاہیے. البتہ ہمارے زمانے میں چونکہ بہت ساری اور دیگر تشویش کی چیزیں پیدا ہو گئی، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو ساتھ لاتا ہے، اول تو بالکل چھوٹے بچوں کو ساتھ نہیں لانا چاہیے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے بعض اوقات نماز خراب ہوتی ہے، تشویش پیدا ہوتی ہے. لیکن بچے سمجھدار ہوں، 7-8 برس کے ہوں تو ان کو لانا چاہیے تاکہ آہستہ آہستہ اس کو نماز کی عادت ڈالیں. البتہ ان کی تربیت کریں، گھر سے سمجھا کر لائیں تاکہ بچے آ کر یہاں کھیلنے میں نہ لگ جائیں. اور بالفرض اگر یہ اندیشہ ہو کہ یہ اگر پیچھے کھڑا ہوا تو صبح کی نماز میں وسوسہ پیدا ہوتا رہے گا، تشویش پیدا ہوتی رہے گی کہ پتہ نہیں بچہ کہاں ہے، یا یہ پتہ ہے کہ بچہ شرارتیں کرے گا، پھر اسے اپنے ساتھ لے کے کھڑے ہو جائیں. اور اگر متفرق
یعنی بچے کئی ہوں تو متفرق طور پر کھڑے ہوں. آگے بچوں کی صفیں نہ بنا دیں کہ ایک بچہ پھر دوسرا بچہ پھر ساتھ ساتھ کھڑے ہو جائے، یہ مناسب نہیں. بلکہ ان کو متفرق طور پر لے کے کھڑے ہو جائیں، تاکہ اگر کھڑا بھی ہونا ہے ضرورتاً تو الگ الگ کھڑے ہوں، ایک ساتھ بچوں کی صفیں نہ بن جائے آگے. تو ایسی صورت میں جب کوئی یہ اندیشہ ہو کہ خدا نہ کرے بچہ گم ہو جائے گا یا خدا نہ کرے کوئی اسے پکڑ کر لے جائے گا، تو اندیشہ ہے، ان اندیشوں سے بچنے کے لیے اگر اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہو گئے تو اس کی گنجائش ہے. البتہ جیسا کہ میں نے کہا کہ سب کے دائیں یا بائیں جانب لے کر کھڑے ہوں، بیچ میں نہ کھڑے ہوں. لیکن بالفرض اگر مجمع زیادہ ہے اور بیچ میں بھی لے کر کھڑے ہو گئے تو اس کی بھی گنجائش ہے. دوسرے لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، سختی نہ کریں جیسے کہ بعض لوگ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس سے ابتدائی طور پر بچے کا ذہن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. بعض بڑے بوڑھے بہت زیادہ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، برتاؤ کرتے ہیں، جس سے بچوں کے ذہنوں پر برا اثر مرتب ہوتا ہے. ان کو محبت سے پیار سے کچھ سمجھانا ہو تو محبت پیار سے سمجھائیں، ورنہ اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ بچے پیچھے کھڑے ہوں گے. تو آج کل معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کی سب بنا دی جائے تو ساری شرارتیں اس طرح کرتے ہیں کہ پھر سب کی سبیں خراب ہوتی ہیں. اس لیے اپنے ساتھ اگر لے کے کھڑے ہو جائیں، بشرطے کہ وہ بچے 7 سال 8 سال 10 سال یا اس سے اوپر کے ہوں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بہرحال طریقہ اس لیے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے صفوں کی دونوں جانبیں ہم برابر کرتے چلے جائیں. یہ نہ ہو کہ ایک جانب تو سیدھی طرف تو بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے اور بائیں جانب 3 آدمی کھڑے ہیں، ایسا نہ کریں. بلکہ اگر کوئی دائیں جانب سے بھی آ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ بائیں جانب سب کم ہے تو اسے چاہیے بائیں جانب آگے کھڑا ہو، اور بائیں جانب والا اگر آ رہا ہے سب اس کی طرف کم ہے تو دائیں جانب آ کر کھڑا ہو. اس طرح سے صفوں کی دونوں جانبوں کو برابر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس حد تک تھا کہ ایک مرتبہ آپ صفوں کو درست فرما رہے تھے، یعنی باقاعدہ آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ سیدھے کھڑے ہیں یا نہیں. بعض اوقات کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پھیر کر بھی آپ صفیں درست فرماتے تھے کہ آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، اتنا اہتمام ہوتا تھا. تو ایک مرتبہ جب تکبیر بھی ہو چکی اور قریب تھا کہ آپ نماز شروع کریں، آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب آگے کو کھڑے ہوئے تھوڑے صف سے نکل کر. تو آپ نے انہیں تھوڑا سا ڈانٹا اور کہا کہ اللہ کے بندو اپنی صفوں کو درست کر لو، ایسا نہ ہو کہ ان صفوں کی خرابی کی وجہ سے تمہارے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں. تو آپ نے پہلے صف درست فرمائے، پھر نیت باندھی. حرم شریف میں حرمین دونوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نماز سے پہلے جو کہا جاتا ہے سووا صفوفکم، یا اعتدلوا کہتے ہیں، ولا تختلفوا کہتے ہیں. ان سب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اختلاف نہ پیدا کرو، آگے پیچھے نہ ہو، اپنی صفوں کو درست کر لو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کہ صفوں کا سیدھا ہونا یہ نماز کے کامل ہونے میں سے ہے. یعنی نماز مکمل تب ہوگی جب ہماری صف درست ہو. اس لیے اپنی صفوں کو درست کر لو، اہتمام کے ساتھ صفیں درست کیجیے. کوشش کریں کہ ہمارے کاندھے کاندھوں کے ساتھ ہوں، ٹخنے ٹخنوں کے مقابل ہوں، اہتمام کے ساتھ صف بندی ہو. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے امام کے بالکل پیچھے سے صفیں شروع کریں جیسے کہ میں نے کہا، اور اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. بعض اوقات رکعت نکل رہی ہوتی ہے، بھاگتے ہوئے آئے تو بھاگ کر تو آنا نہیں چاہیے، لمبے لمبے قدم اٹھا کے آ جائیں، لیکن بھاگ کر دوڑ کر آنے کی ممانعت ہے. تیز تیز قدموں سے آ جائیں، آ کر صف میں شامل ہو جائیں. اگر کہیں اس کا پتہ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں مستقل اور رکعت نکل رہی ہے اور آپ دوسری یا تیسری صف میں صف بندی ہو گئی ہے شروع، اور ابھی دوسری صف میں جگہ ہے باقی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وضو خانے سے لوگ نکل رہے ہیں، تیزی سے آ رہے ہیں، اور آپ تیسری چوتھی میں اگر کھڑے ہو گئے اور یہ یقین ہے کہ لوگ آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، تو اس صورت میں کوئی گنجائش ہے کہ اس میں صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ماشاءاللہ 8-10 صفیں مثلا ہوتی ہیں اور ابھی ہم تیسری صف یا چوتھی صف بن رہی ہے اور اس وقت ابھی دوسری صف مکمل نہیں ہوئی ہے، تو کوشش تو کرنی چاہیے کہ دوسری صف مکمل کریں پہلے. لیکن اگر صفیں لمبی ہیں
وہاں تک پہنچیں گے تو نماز رکعت نکل جائے گی یا نماز نکل جائے گی. تو ایسی صورت میں جماعت میں شامل ہو جائیں, جبکہ ہمیں یہ یقین ہو کہ اور لوگ آئیں گے تو صف بندی یہاں تک ہو جائے گی. بعض اوقات بہت بڑا مجمع ہوتا ہے اور اس صورت میں پھر ایسی صورت پیش آ جاتی ہے تو وہاں کسی نہ کسی درجے میں اس کی بھی گنجائش ہے. تو بہرحال ایک تو اپنی صفوں کو درست کرنا چاہیے. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. اگر کوئی آدمی کسی کو آگے پیچھے ہونے کا کہہ دے تو اس کو بہت ہی ترچھی نظروں سے دیکھتے ہیں, غصے سے دیکھتے ہیں. تو یہ عمل مناسب نہیں ہے, بلکہ اگر ہمیں اپنی غلطی محسوس ہو تو اپنی غلطی کو درست کرنا چاہیے اور صف بندی صحیح طریقے پر کرنی چاہیے. اسی طریقے سے نماز کی صف بندی ہی کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم ایسے وقت میں آئیں کہ عام طور پر اس کے بعد اب کسی اور نے نہیں آنا, یا ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں اور کسی نے نہیں آنا اور ہم اکیلے ہیں, تو کسی جاننے والے کو پیچھے کر لیں اپنے ساتھ تاکہ دو آدمی کھڑے ہو جائیں پیچھے, یعنی سب کی شکل ہو جائے. اکیلا کھڑا ہو رہا مکروہ ہے, لیکن یہ اسی صورت میں ہے جبکہ آگے والے کو مسئلہ معلوم ہو. کیونکہ اگر مسئلہ معلوم نہیں ہوگا اور آپ نے اس کو کھینچ لیا پیچھے تو اللہ معاف کرے ہو سکتا ہے وہ آپ کو تھپڑ لگا دے یا اس کا جھگڑا پیدا ہو جائے کہ وہ سمجھے میری نماز خراب کر دی اس نے. تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ایسے آدمیوں کو پیچھے نکالیں جس کو پتا ہو کہ اس کو مسئلے کا علم ہے. مسئلے کا علم نہ ہو تو پھر بے شک طرح کھڑے ہو جائیں, وہ کراہیے ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے. اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر یہ پتا ہو کہ لوگ آ جائیں گے تو پھر بے شک پیچھے اکیلے کھڑے ہو جائیں اور بعد میں آنے والے آ کر آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. نماز جنازہ کے موقع پر خاص طور پر یہ صورت پیش آتی ہے اس لیے کہ وہاں باقاعدہ صفیں بنی بھی نہیں ہوتی, اس لیے وہاں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. وہاں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بہت بولنے کی عادت, 3 صفیں بنا لو, 5 بنا لو, 7 بنا لو, چیختے چلاتے رہتے ہیں. تو اتنا شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو بتا دیا جائے, اگر کوئی صاحب ہو تو متعین ہو جائے, وہ سب درست کرا دیں. اور جب لوگ زیادہ ہوں, جیسے کہ جمعے کا موقع ہوتا ہے, عیدین کا موقع ہوتا ہے, کہ بہت کثرت سے لوگ ہوتے ہیں, پھر اس میں اب طاق عدد کی ضرورت نہیں ہے کہ 3, 5, 7 کی جتنی صفیں بن جائیں. یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب کہ 2, 3, 5 صفیں ہوتی ہیں تو پھر اس میں اہتمام کرنا چاہیے کہ بھئی 3 صفیں ہو جائیں یا 5 ہو جائیں یا 7 ہو جائیں. پھر طاق عدد اگر ہو تو اچھی بات ہے. لیکن جب بہت زیادہ لوگ ہوں, کثرت کے ساتھ ہو, پھر اس چیز کو چھوڑ دیجئے کہ کتنی صفیں بن رہی ہیں. پھر لوگ صفیں گنتے رہتے ہیں, اس میں وقت ضائع کرتے ہیں. اور جتنا جلد ہو سکے نماز جنازے پڑھ کر فارغ ہو جانا چاہیے. بعض لوگ ایک آدمی کا انتظار کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں. البتہ اگر کسی کا کوئی عزیز ایسا رہ گیا ہے جو آ رہا ہے یا بیچارہ معذور ہے, چلنے میں اس کو تکلیف ہے, آہستہ آہستہ آ رہا ہے, اس کا تو انتظار کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک نمازی کا اگر انتظار کریں گے تو نماز جنازے میں تاخیر ہوتی چلی جائے گی. اور آپ نے منع فرمایا کہ نماز جنازے کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جتنا جلد ہو سکے اس مردے کو اس کی منزل پر پہنچائیے. اگر وہ اچھا آدمی ہے تو اپنی منزل پہ پہنچے, اور خدا نہ کرے اگر وہ برا ہے تو کم از کم ہم اپنا بوجھ اپنے اوپر سے اتار دیں. تو بہرحال ان تمام چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے. عموماً یہ صورتیں پیش آتی ہیں اور اس وقت پھر جو ہے وہ بعض اوقات بولنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ایک معاملہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جنازے اٹھاتے وقت کوشش کریں کہ داہنے کاندھے پر پہلے رکھیں, پھر بائیں کاندھے پر, پھر پچھلی جانب داہنے کاندھے پر اور پھر بائیں کاندھے پر, یعنی اس طریقے سے. اور تقریباً 10 قدم ہم چلیں تو 40 قدم ہو جائیں گے. یعنی ایک طرف کندھا دے کر 10 قدم چلے, پھر دوسری طرف کندھا دے کے 10 قدم چلے, اسی طرح تیسری اور چوتھی طرف یعنی پچھلی جانب. تو اس طرح 40 قدم کم از کم ہو جائیں گے. یہ عمل افضل اور بہتر ہے. اگر اس پر عمل ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن آج کل چونکہ بعض لوگ ابھی کاندھا جو ہے وہ یعنی کاندھے پر لیا نہیں ہوتا کہ دوسرا صاحب آ جاتے ہیں لے لیتے ہیں, تو میرے خیال ہے بمشکل 2 قدم بھی چل پاتے ہیں کہ وہ تبدیلی کاندھا ہو جاتی ہے. ہاں اگر لمبا کہیں جانا ہو تو بس اس کی مصیبت آ جاتی ہے بیچارے کی ایک کی. اگر خدا نہ کرے کوئی بھاری مردہ ہو پھر تو کوئی قریب ہی نہیں آتا. تو وہ ایک اس میں بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیں خیال رہے
بدلتے بدلتے رہے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. آج ہم نے اصل میں اس چیز کو دین سے خارج حصہ سمجھ لیا. اس کو یہ ساری چیزیں دین میں شامل ہیں. ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا, خیال رکھنا, اور جو مستحب عمل ہے اس پر عمل کرنا. اب جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں, دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں. جنازے کے ساتھ خاموشی سے چلنا چاہیے. ہمارے یہاں گپ شپ ہوتی رہتی ہے, یا پھر شور مچاتے ہیں. وہ کلمہ شہادت کا اتنا زور سے شور مچاتے ہیں کہ پوچھیے مت. تو یاد رکھیے کلمہ شہادت بڑی آواز سے پڑھنا صحیح نہیں ہے, یہ بدعت ہے, اس سے بچنا چاہیے. اب اس موقع پر چونکہ بولنے میں فتنہ پیدا ہوتا ہے, اس لیے یہ چیزیں پہلے سے سیکھنی چاہیے. اس وقت آپ کسی کو منع کریں گے, لڑائی ہو جائے گی. اب وہ موقع ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کسی سے لڑائی کریں یا دنگا فساد کریں. البتہ اس میں یہ کہ خاموشی کے ساتھ دل ہی دل میں کلمہ طیبہ کا ورد کریں, کلمہ شہادت پڑھیں, کوئی حرج نہیں. یا آدمی یہ تصور کرے گا بھی کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ میں کسی کے کاندھے پر سوار ہوں گا اور میرا بھی جنازہ اس طرح جا رہا ہوگا, تو آدمی عبرت کرے, عبرت حاصل کرے. عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے یہ. اس وقت دنیاوی باتیں کرنا, حساب کتاب کرنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے جنازے کے آگے چلنا یہ بھی مناسب نہیں, بلکہ جنازے کے پیچھے ہونا چاہیے لوگوں کو. البتہ جب کاندھا دینے کے لیے آگے آئیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لازم بات ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ آگے آیا جائے گا پھر کاندھا دینا ہوگا. تو جب ایسی صورت ہو تو کاندھا دینے کے لیے آگے آ سکتے ہیں, لیکن ویسے جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے بلکہ اس کے پیچھے چلنا چاہیے. اور اس میں بھی ادب یہ ہے کہ خاموش چلے, زور سے بلند آواز سے کلمہ شہادت کا ورد کرنا, پڑھنا. یہاں تو یعنی ہر جگہ جہاں جو بدعات ہے نا, ہر جگہ آپ کو مختلف اندازوں ملیں گے. میں نے ملتان کے علاقے میں دیکھا کہ وہاں باقاعدہ 2-4 گویے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ گلے میں ہار ڈال کے باقاعدہ گاتے ہوئے جاتے ہیں. یہ وہاں باقاعدہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ 2-4 آدمی ہوتے ہیں, وہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بظاہر وہ نظمیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو 2-4 آدمی ان کے گلے میں جو پھول ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ پڑھتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں, لوگ بھی پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ انداز یہ ملتان میں نے بعض علاقوں میں ایسا دیکھا. تو جو بدعات ہوتی ہیں ان کا ایک رنگ نہیں ہوتا. آپ کو کراچی میں اور طرح کی ملیں گی, پشاور میں اور طرح کی ملیں گی, لاہور میں اور طرح کی ملیں گی, سکھر میں اور طرح کی ملیں گی, اس لیے کہ ان کا ماخذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے. اپنے طور پر لوگوں نے ایجاد کر لیا. ان چیزوں سے بچنا چاہیے, گریز کرنا چاہیے. بلکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ فکر مند ہونا چاہیے اور خاموشی کے ساتھ جنازے کے ساتھ چلیں. اور جب تک قبرستان میں جنازے کو قبر کے پاس نہ رکھ دیں پہلے نہ بیٹھیں. پہلے جنازے کو رکھ دیں, اس کے بعد پھر لوگ بیٹھیں. جہاں اگر بیٹھنا ہو, بعض لوگ تھک جاتے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں. ایک اور اہتمام کرنا چاہیے جو ہمارے یہاں نہیں ہے کہ کسی شخص کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو دیکھنے والی محلے کی ساری عورتیں آ جاتی ہیں, حالانکہ وہ ان کا نامحرم ہوتا ہے. جس طرح زندگی میں دیکھنا جائز نہیں ہے, مرنے کے بعد بھی دیکھنا جائز نہیں. اور یہ تو انتہائی شرم کی بات ہے کہ کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو بھی محلے کے لوگ آگے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک خاتون کا انتقال ہوا, میرا اتفاق سے وہاں جانا ہوا, تو میں نے دیکھا کہ محلے کے سارے ہی لوگ قطاریں بنا کے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا بھائی یہ سب ان کے عزیز رشتے دار ہیں. رشتے داروں میں بھی محرم کم ہوتے ہیں, نامحرم بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو کہا نہیں محلے والے ہیں سارے. میں نے کہا تو بھائی تم تو زیارت اس طرح کرا رہا ہو کہ جیسے اس پر فرض ہے, اگر نہیں دیکھیں گے تو بیچارے یہ ان کو صدمہ ہوگا کوئی بہت زیادہ. بات یہ ہے کہ عورتوں کو تو دفنانے کا بھی انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر یہ جو ہمارے یہاں چادر ڈالی جاتی ہے نا, گہوارے کے اوپر چادر ڈالتے ہیں, مردوں کے لیے نہیں ہے یہ. سعودی عرب میں آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے جنازے ایسے آتے ہیں کہ چارپائی پہ آتے ہیں اور صرف جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے, اس پہ کوئی چادر وادر نہیں ہوتی. صرف عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو اوپر کوئی چیز ایسی ڈالی جائے تاکہ چادر ڈال دیں, اس کی جسمانی ساخت بھی نظر نہ آئے. تو شکل دیکھنا تو بات کی بات. تو جو چیز عورتوں کے لیے ہے وہ ہم نے مردوں کے لیے بھی لازم سمجھ لی ہے. پھر ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ صاحب چادر لکھی ہوئی ہو, آیت الکرسی پوری لکھی ہوئی ہو, اللہ کا نام لکھا ہوا ہو, محمد کا نام لکھا ہوا ہو, اس طریقے سے آیت قرآنی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. یاد رکھیے بعض اوقات بڑی توہین ہوتی ہے. بعض
مردے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر جو جس پہ کپڑا ڈالتے ہیں وہ جنگلا نہیں ہوتا، تو وہ چادر کو اسی پہ مردے میں ڈال دیتے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں، گریز کرنا چاہیے. اب ان چیزوں کو عین وقت پر تو نہیں بتایا جا سکتا نا، اس لیے پہلے سے یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. اور البتہ مردے پر اگر چادر ڈالنی ہے، خاص کر عورتوں پہ سادہ چادر ڈالیے. گھر میں جتنی بھی چادریں ہوتی ہیں وہ قابل استعمال پاک صاف ہونی چاہیے بس. تو کوئی بھی چادر استعمال کر سکتے ہیں. لکھی ہوئی چادر جس پہ آیات قرآنی وغیرہ ہو اس کو ڈالنا وہ بھی مکروہ ہے، جائز نہیں ہے اس کو ڈالنا، گریز کرنا چاہیے اس سے. البتہ اگر جنگلہ رکھا ہوا ہوتا ہے اس پر اگر کسی نے ڈال دی ہے تو اس کی گنجائش اس طرح یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس مردے پر لگتی نہیں چادر، لیکن اگر مردے پر لگے تو پھر صحیح نہیں. اور بعض اوقات لوگ اس چادر کو اٹھا کے نیچے بھی رکھ دیتے ہیں. اب اس میں آیات قرآنی لکھی ہوئی ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اللہ اور رسول کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ ہم زمین پر رکھتے ہیں تو یہ بے ادبی ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. اسی لیے بعض حضرات نے کتبوں پر جو قرآنی آیات لکھ دیتے ہیں اس سے بھی منع کیا. بعض اوقات کتے اس پہ موت رہے ہوتے ہیں قبرستان میں، تو وہ بھی بے ادبی ہے. اصل مقصد صرف اتنا ہے کہ جس کی قبر ہے اس کا نام ہمیں پتہ چل جائے، تو اگر نام لکھ دیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں، یا کوئی نشانی لگا دی جائے جا کے پتہ چل جائے کہ ہمارے فلاں عزیز کی قبر. لیکن بعض لوگ پوری آیت قرآنی اس پر لکھ دیتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، اس عمل سے گریز کرنا چاہیے. تو جنگلے کے اوپر جو آیت جو چادر ہوتی ہے وہ سادہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور وہ بھی خواتین کے لیے ہوتی ہے، مردوں کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ڈال دے تو گناہ نہیں ہے لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں. ہاں عورتوں کے لیے صرف اس لیے ہے تاکہ ان کی جسمانی ساخت پر کسی کی نظر نہ پڑے اور کوئی اسے نہ دیکھے. اب آپ دیکھیے جس شریعت نے اس قدر قدغن لگائی ہے کہ قبر میں بھی صرف محرم رشتہ دار اس کو اتاریں، وہاں پر بھی بعض اوقات جو ہے پورا محلہ آ جاتا ہے، اس لیے کہ دین کا چونکہ علم نہیں ہے. جب چہرہ دیکھ لیا اب اتارنے میں کیا حرج ہے، اتارنے میں بھی محلے کے لڑکے چلے شامل ہو گئے. دیکھیے شریعت کی بات ماننے میں ہی ہماری بھلائی ہے. اگر ہم شریعت کی بات نہیں مانیں گے تو نقصان ہمارا، شریعت کا کوئی نقصان نہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی چادر لی جاتی ہے. جو لوگ محتاط لوگ ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ کبھی ان کے جنازوں کے ساتھ گئے ہیں کسی خاتون کے جنازے کے ساتھ، تو اس چادر کو پہلے قبر پر لے کر ان کے محرم رشتہ دار کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اسی کے نیچے یعنی پردے کے ساتھ ہی ان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تاکہ نامحرم لوگ اس تدفین میں شامل نہ ہوں. اور جب تک وہ اس سے فارغ نہیں ہو جاتے کہ اوپر سلیب وغیرہ رکھ دی جائے اس وقت تک نامحرموں کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جب یہ عمل ہو جائے پھر مٹی ڈالنے کے لیے بے شک آ جائے، اور پھر جو شرعی طریقہ ہے 3 مٹھی قبر کی مٹی اٹھا کر وہ اس پہ ڈال دیں اور پڑھتے ہوئے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھتے ہوئے یہ قبر پر مٹی ڈال دیں. تو دیکھیے وہ چیزیں ہیں جن کا آج ہم اہتمام نہیں کرتے. اسی طریقے سے جب قبر جو ہے بن جائے، تیار ہو جائے، اس پر بہت زیادہ مٹی نہیں ڈالنی چاہیے. بعض اوقات دوسری قبروں کی مٹی بھی اٹھا کے ہم ڈال دیتے ہیں، یہ جائز نہیں، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. جو مٹی اس قبر سے نکلی ہے بس وہ تو ڈال سکتے ہیں. دائیں بائیں کی قبروں کی مٹی ڈالنا وہ بھی جائز نہیں، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. اور جب قبر تیار ہو جائے تو اس کے دہنی یعنی سرہانے کی طرف ایک صاحب الف لام میم سے لے کے مفلحون تک پڑھ لیں، اور پائنتی کی جانب آمن الرسول سے لے کر ختم سورت تک یعنی 2 آیتیں ہیں وہ پڑھ لیں. اس کے بعد دعا کر لیجیے، کچھ دیر وہاں ٹھہریں. اب جو عمل سنت کے مطابق وہ ہم نہیں کرتے، دفنا کے ایسے بھاگتے ہیں تیزی کے ساتھ کہ وہاں کوئی نظر نہیں آتا. حالانکہ سنت عمل یہ ہے خاص طور پر جن کا کوئی خاص عزیز ہے وہ انہیں چاہیے کہ وہ وہاں پر ٹھہریں. اور کتنی دیر ٹھہریں؟ حدیث میں آتا ہے اتنی دیر ٹھہریں کہ ایک اونٹ کو ذبح کریں اور ذبح کر کے اس کی کھال اتاری جائے، اس کا گوشت بن کر تقسیم ہو جائے، اس حد تک وہ ٹھہرے. اب آپ دیکھ لیں کتنی دیر تک یہ عمل ہو سکتا ہے. کم سے کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے نا. میں نے کم سے کم بھی اگر ہو تو اگر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نہیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ ٹھہر جائیں. اس دوران اس مردے کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے استقامت عطا فرما
کلمہ طیبہ پر استقامت عطا فرما، اس کے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرے، اور اسی طریقے سے سورہ یاسین وغیرہ جو بھی پڑھ کر اس کی مغفرت کی دعا کرے۔ تو یہ وہ عمل ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ عمل کوئی انجام نہیں دیتا، وہاں کھڑے ہو گیا جانے دے رہے، بعض تو یہ کہتے ہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، پتھر کے ہو جاؤ، اس طرح کی بھی عمل کرتے ہیں۔ تو جاہلانہ باتیں ہیں، ہمیں ان میں وہ سارے طریقے اختیار کرنے چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے، اور ان طریقوں سے گریز کرنا چاہیے جو آج ہمارے خود ساختہ طریقے، ان سے گریز کرنا چاہیے، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً قبرستان جاتے رہنا چاہیے۔ لیکن جو ہم نے عادت بنا لی کہ صاحب عید کے دن جائیں گے، 10 محرم کو جائیں گے، 15 شعبان کو جائیں گے، اس کے علاوہ ہم جاتے نہیں، اور اس میں باقاعدہ جو ہے وہ رنگ میلے کا آ جاتا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اب جیسے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، 15 شعبان کو آپ دیکھیں گے کہ قبرستانوں کو ایسے سجا دیا جاتا ہے کہ وہاں بجائے عبرت کے بہت مزہ آتا ہے لوگوں، وہ عبرت کا نشان نہیں بنتے، وہ تو میلے ٹھیلے کا سما ہو جاتا ہے، وہاں لوگوں نے کمائی کے دھندے بنا لیے، پھر ہزاروں لاکھوں کا کاروبار ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، سنت کے مطابق کام کیجیے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہماری بھلائی اور صلاح و فلاح ہے، اور اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں میں نے چند ذہن میں آ گئی، اس لیے کہ آج میرے ذہن میں کوئی خاص موضوع نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہلوا دیا، خیال یہی تھا کہ نماز سے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے، اور درمیان میں جنازے کا بھی ذکر آ گیا تو اس سے متعلق بھی کچھ باتیں ہو گئی، لیکن نماز کے بارے میں اتنا عرض کر دوں کہ بھائی نماز کو اہتمام سے ادا کیجیے، سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ امام کے ساتھ تو ہم امام کے پابند ہوتے ہیں رکوع اور سجود کرنے میں، قیام و قعود میں، لیکن اس میں بھی بعض حضرات امام سے پہلے رکوع میں اور امام سے پہلے سجدے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کے لیے اس سے بچیے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جو شخص ایسا عمل کرتا ہے ممکن ہے کہ اس کی شکل گدھے جیسی ہو جائے، یعنی اس کی صورت مسخ ہو جائے، کیونکہ احمقانہ عمل ہے۔ بتائیے کہ اگر ہم امام سے پہلے رکوع میں چلے جائیں، یا امام سے پہلے سجدے میں چلے جائیں، یا امام سے پہلے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو سلام کیا امام سے پہلے پھیر کے فارغ ہو جائیں گے؟ جب امام کے ساتھ ہی سلام پھیرنا ہے تو اس سے پہلے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ نتیجہ تو آخر میں ایک ہی ہے کہ امام کے ساتھ ہی فارغ ہوں گے۔ اس لیے ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، جلدی نہ کریں، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اس میں قیام قعود رکوع سجود اہتمام کے ساتھ کریں۔ خاص طور پر جب آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہو تو بڑے اہتمام سے نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے سارے اعضائے بدن قبلے کی طرف ہوں، بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں پیر ان کے یوں ہوتے ہیں، بعض کی جسمانی ساخت ایسی ہوتی ہے وہ تو الگ بات ہے، اپنی طرف سے کوشش کرے کہ سیدھے ہوں، لیکن اگر جسمانی ساخت ایسی کوشش کے باوجود پاؤں سیدھے نہیں ہوتے وہ مجبور ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک آدمی شین نکالنا چاہتا ہے لیکن شین نہیں نکلتا، سین نکلتا ہے، ہاں نکالنا چاہتا ہے لیکن ہاں نکلتا ہے، قاف نکالنا چاہتا ہے لیکن کاف نکلتا ہے۔ تو اگر کوشش کے باوجود کسی سے یہ الفاظ صحیح نہیں نکلتے تو انشاءاللہ پھر وہ گناہگار نہیں، لیکن ایک آدمی کوشش ہی نہیں کرتا، ایسی صورت میں گناہگار ہوں گے۔ پھر معنی بدل جائیں گے، زیر زبر پیش غلط پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں، حرف تبدیل ہو جائے گا تو معنی بدل جائیں گے، پھر لحن جلی جس کو کہتے ہیں یعنی جس کا پڑھنا حرام ہے وہ لازم آ جائے گا۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو درست کرنے کی فکر کریں، مسجد میں نماز پڑھیں یا گھر میں پڑھیں، اہتمام کے ساتھ نماز کو پڑھیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک مصیبت ہے ہمارے سر پہ جس کو ہم جلدی سے بس اپنے سر سے ٹال دیں، ایسا نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر عمل کو سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہر عمل کو صحیح طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہر عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے خصوصیت کے ساتھ کراچی کے جو حالات ہیں، اے اللہ اس کو درست فرما دے، عافیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما کر ہم سب کو عافیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بدعمالیوں کے سبب بھی سارے حالات پیش آ رہے ہیں،
اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اعمال کو درست فرما دیجیے، ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جو آپ کو راضی کر دینے والے ہوں، ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو اے اللہ ہمیں ٹیڑھے راستوں کی طرف لے جانے والے ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں سے ہٹ کر راستے ہوں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ایک صاحب کے گھر کا معاملہ خراب ہو رہا ہے، طلاق تک نوبت پہنچ رہی ہے، انہوں نے دعا کے لیے کیا، دعا فرمائی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے گھر ٹوٹنے سے بچا لیں اور ان کا گھر بن جائے، جو خامیاں خرابیاں میاں بیوی میں یا گھر والوں میں ہیں اللہ تعالیٰ سے دور فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے اس رشتے کو برقرار فرمائے۔ اور بھی جو حاجتیں ہیں یا اللہ ہم سب کی حاجتوں کو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، جائز ضرورتوں کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔